بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، 25ویں تراویح کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا بیان 29ویں پارے کے متعلق ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کرتے ہیں وہ اگر ہم واپس لے لیں تو پھر کون ہیں جو یہ نعمتیں اس کو دوبارہ دلا دے۔ اس لیے اے لوگو، خدا ہی پر بھروسہ رکھو، موت اور حیات خدا کے قبضے میں ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم میں فرمایا کہ اے نبی، آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور یونس علیہ السلام کی طرح ہم غصے میں نہ پکاریے۔ فَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ منکرین آخرت کے لیے آگے چل کر وعیدیں سنائی گئی ہے۔ پھر سورہ حاقہ میں قیامت کی ہولناکی کا منظر کھینچا گیا، جس میں فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ منکرین کے لیے سخت سزا کی وعید، متقیوں کے لیے جزائے خیر کی خوشخبری ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن برحق اور قابل یقین کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کی خود ساختہ تصنیف، مگر لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے، تکلیف میں بے چین ہو جاتا ہے اور آسائش میں بخیل بن جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا۔ روز قیامت کا ذکر انسان کا ناشکرا پن بیان کیا گیا۔ جو لوگ مال جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ آخرت کے عذاب سے بے پرواہ نہ رہے، جبکہ دوزخ کی آگ ان کی کھال کو ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کے بعد سورہ نوح میں ارشاد فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی، لیکن بداعمال لوگوں نے نہ نصیحت حاصل کی اور نہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے سے باز آئے۔ بالآخر انہوں نے قوم کے حق میں بددعا کی اور لوگوں کو ایک سخت طوفان نے آ لیا۔ تب بجز ایمان والوں کے پوری قوم غرق ہو گئی اور ڈوب گئی۔ پھر سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ جنوں کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر کہا کہ قرآن تو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جنات قرآن پر ایمان لے آئے اور توحید رب العالمین کا اقرار کر لیا۔ ارشاد باری ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ البتہ وہ جس پیغمبر کو چاہتا ہے غیب کی باتیں وحی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کے لقب سے خطاب فرما کر ہدایت کی ہے کہ آپ نصف شب یا کم و بیش شب بیداری کیا کریں اور تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیا کریں۔ رات کی عبادت تزکیہ نفس کے لیے بڑا ذریعہ ہے اور یہ عبادت مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور خیرات جاری رکھیں۔ جو نیک عمل آگے بھیجا جائے گا وہی آخرت میں کام آئے گا۔ پھر سورہ مدثر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کے لقب سے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اٹھو اور تبلیغ دین کا کام شروع کرو، اپنے رب کی کبریائی اور بزرگی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے بچو، احسان کر کے اس کے صلے کی خواہش نہ کرو اور صبر سے کام لو۔ قرآن بے شک نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اس سے صرف وہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔
اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں دہرانے میں مشغول نہ ہو جایا کرے، بلکہ اس کو غور سے سنا کرے۔ قرآن کو آپ کے حافظے میں محفوظ رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کر کے اس کو اچھے برے کی تمیز دی، اب وہ خوب شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا رہے۔ کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے اور نیکوکاروں کے لیے جنت کی ابدی عیش و آرام ہے۔ نیک لوگ باوجود خود بھی حاجت مند ہونے کے بھوکوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بدلے اور شکر کے لیے نہیں کرتے۔ اس کے بعد اخیر میں سورہ مرسلات میں ارشاد ہوا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، وہ فیصلے کا دن ہوگا، جھٹلانے والے کب تک نہ بلا سکیں گے۔ پس جو چاہے اللہ کا مطیع بنے اور جسے بدبختی نے گھیر لیا ہو وہ نافرمانی میں مبتلا رہے، ہر شخص اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔